اور ان کے ہاتھوں میں پتھر دیے، جب میرے حضور چلتے وہ حضور کے قدموں پہ پتھر مارتے، ایک قدم پہ پتھر لگتا میرے حضور دوسرے قدم پہ پلٹتے، دوسرے پہ پتھر لگتا میرے حضور واپس پہلے پہ پلٹتے، شدت درد اور احساس کرب سے تھک کر میرے حضور نیچے زمین پر بیٹھ جاتے، ان کے دو اوباش آگے بڑھتے، حضور کو کندھوں سے پکڑ کر کھڑا کرتے، میرے حضور پھر چلتے، وہ پھر پتھر مارتے، اتنے پتھر مارے گئے کہ چاند سے خوبصورت پنڈلیاں خون سے نچڑنے لگی، نالین تھے کہ خون سے بھر چکے تھے، اب مزید چلنے کی بھی سکت باقی نہیں تھی۔ ایک فرشتہ حاضر خدمت ہے، اگر کہیں تو ابھی دونوں پہاڑوں کو ملا کر پوری بستی کو ملیا میٹ کر دیتے ہیں، تو حضور فرمایا کہ میں رحمت بن کے آیا ہوں، زحمت بن کر نہیں آیا۔ پتھر کھا کر دعائیں دینا یہ ایک پیغمبر کا ہی حوصلہ ہو سکتا ہے۔ ہماری تو تقریر پہ لوگ سبحان اللہ نہ کہیں تو ہمارا مزاج بگڑ جاتا ہے۔ آج کا خطیب کہتا ہے مجھے بلانے سے پہلے اتنے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرو، میں پھر بات کرنے کے لیے آؤں گا۔ آج کہا جاتا ہے جب کتاب مفت نہیں تو تقریر مفت کیوں؟ تو میں کہنا چاہوں گا صاحب، تو گاڑی کے خرچے، پیٹرول کا ریٹ، کتابوں کی قیمت گنواتا ہے، آ ذرا دیکھ میرے رسول کا انداز تبلیغ۔ لوگ پتھر مارتے ہیں، میرے رسول مٹھی بولی سے بات کرتے ہیں۔ لوگ اوجریاں ڈالتے ہیں اور حضور جولی اٹھا کر ہدایت کی دعائیں کرتے ہیں۔ اتنی کٹھن تبلیغ اور پھر رب کا یہ حکم، قل لا اسألکم علیہ اجرا، محبوب آپ فرما دیجئے لوگوں میں تم سے دین کی تبلیغ کا کوئی صلہ، کوئی اجرت، کوئی عوض، کوئی تنخواہ، لا اسألکم، میں تم سے کچھ نہیں مانگتا۔ تم بات سننا نہیں چاہتے تھے، میں نے پیغام تمہاری روحوں میں اتارا، میں نے تمہیں دین کی دعوت دی، تم نے آگے سے پتھر اٹھا لیے، لا اسألکم علیہ اجرا، اس کے باوجود میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربى، مگر میرے قرابت داروں سے پیار کرنا، میرے قریبیوں سے محبت اور مودت کے رشتے کو قائم رکھنا۔ اس پر علماء نے گفتگو کی ہے کہ جب پہلے کہا کہ میں کچھ نہیں مانگتا تو بعد میں قرابت داروں کی محبت کا سوال کیوں رکھا گیا؟ اگرچہ یہ کوئی مادیت کی چیز نہیں ہے، لیکن باہر کے صلے کی ایک صورت تو بنتی ہی ہے۔ اہل علم نے بڑا خوبصورت جواب دیا، کہا یہ بھی حضور علیہ السلام نے اپنی ذات کے لیے نہیں مانگا تھا، اس میں بھی امت کی بلائی پیش نظر تھی۔ اگر تم میرے اہل بیت رسول سے پیار کرو گے تو فائدہ میرا نہیں، فائدہ تمہارا ہی ہے کہ تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے، اور جب تک امت اہل بیت سے محبت کرتی رہے گی امت کبھی گمراہ نہیں ہوگی۔ آقا کریم علیہ السلام نے حکماً، قولاً، فعلاً اپنے انداز سے اہل بیت سے محبت کرنا ہم کو سکھائی۔ حضور کتنا پیار کیا کرتے تھے حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ، کہ کبھی میرے حضور شہزادوں کو گود میں بٹھاتے ہیں، کبھی کندھوں پہ کھڑا کرتے ہیں تو کبھی مبارک سینے پہ کھڑا کر لیتے ہیں، کبھی حضور دعا کے ہاتھ اٹھاتے ہیں، اے اللہ یہ میرے بیٹے ہیں، یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں، اے اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، مولا تو بھی ان سے پیار فرما، اور مالک جو ان سے پیار کرے تو اس سے بھی پیار فرما۔ کبھی حضور گھر کے قریب سے گزرتے ہیں تو شہزادوں کے رونے کی آواز آ جاتی ہے تو حضور فرماتے بیٹا فاطمہ ان کو نہ رلایا کرو، ان کا رونا مجھ محمد کو بھی تڑپا دیتا ہے۔ کبھی حضور دعا کے ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، کبھی حضور کندھوں پہ بٹھا لیتے ہیں، کبھی گود میں بٹھاتے ہیں، کبھی سینے پہ کھڑا کرتے ہیں، کبھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ شہزادے حضور کے کندھوں پہ تشریف فرما ہے تو میری زبان سے بے ساختہ نکلا واہ واہ کیسی خوبصورت سواری میسر آ رہی ہے، تو حضور فرمایا عمر سواری دیکھ رہے ہو، ذرا شاہ سوار بھی تو دیکھو کتنا پیارا، میرا بیٹا بھی تو دیکھو نا کتنا پیارا ہے۔ اور کبھی حضور دونوں شہزادوں کے ہاتھ پکڑ کے فرماتے ہیں لوگوں جس نے میرے بیٹے حسن سے محبت کی، جس نے میرے بیٹے حسین سے پیار کیا، جس نے ان کے بابا علی سے وفا کی، جس نے ان کی والدہ فاطمہ سے محبت کی، فرمایا جس نے ان چاروں سے پیار کیا کل قیامت کے دن جنت میں محمد کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا۔
کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں رات کے وقت کوئی کام تھا، میں محبوب علیہ السلام کی دہلیز پہ حاضر ہوا، آقا کریم علیہ السلام کو میں نے دکھڑا سنایا، محبوب علیہ السلام نے میرا دکھڑا حل کر دیا۔ فرماتے دوران گفتگو میں نے غور کیا کہ محبوب علیہ السلام کی چادر میں کسی چیز کی حرکت کا احساس تھا، تو مجھ سے رہا نہ گیا تو میں نے پوچھ ہی لیا کہ اے بندہ نواز یہ چادر کے اندر کیا ہے؟ آقا کریم علیہ السلام نے جواب دینے کی بجائے چادر کو کھول دیا۔ فرماتے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ایک پہلو سے امام حسن لپٹے ہیں، دوسرے پہلو سے امام حسین لپٹے ہوئے ہیں۔ کبھی حضور جو ہے وہ صحابہ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، آقا کریم علیہ السلام قیام میں تو ہم قیام میں، محبوب علیہ السلام نے رکوع کیا تو ہم نے حضور کے پیچھے رکوع کیا، جماعت کی حالت میں حضور جب سجدے میں تشریف لے گئے تو فرماتے ہم نے بھی سر سجدے میں رکھ دیے، لیکن سجدہ ہے کہ محبوب کا طویل ہوتا چلے جا رہا ہے۔ فرماتے کہ جب ہم نے سجدے کا طوالت کو انداز کو دیکھا تو ایک صحابی فرماتے میرے دل میں ایک عجیب سا خیال آیا کہ میری روح کانپ گئی کہ کہیں رب کا حکم نہ آ گیا ہو۔ فرماتے میں نے سوچا کہ میں سر اٹھا کے دیکھوں تو صحیح وجہ کیا ہے، حضور سر انور اٹھا کیوں نہیں رہے؟ فرماتے جب میں نے سر اٹھا کے دیکھا تو منظر بڑا عجیب تھا، منظر کتنا خوبصورت ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے سر سجدے میں رکھا ہوا ہے اور حضور علیہ السلام کی مبارک پشت پہ جناب حسین بیٹھے ہوئے ہیں، اور حضور سر نہیں اٹھاتے کیوں؟ کہیں میرا حسین میری پشت سے نیچے نہ گر جائے۔ اللہ اکبر، حضور کتنا پیار کیا کرتے تھے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کہانی سناتے ہیں، فرماتے کہ میں اپنی والدہ سے عرض کیا کہ امی اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں مغرب کی نماز محبوب علیہ السلام کے پیچھے نہ پڑھ کر آؤں، تو میری ماں نے کہا کہ بیٹا پھر دیر کیوں کرتے ہو، جلدی حضور کی چوکھٹ پہ پہنچو۔ فرماتے میں حاضر خدمت ہونے لگا تو ماں نے مجھے کہا کہ بیٹا میرے لیے اور اپنے لیے بخشش کی دعا ضرور کروانا، تو میں نے کہا کہ امی میں دعا ضرور کرواؤں گا۔ فرماتے میں حاضر خدمت ہوا، آقا کریم علیہ السلام کے پیچھے میں نے مغرب کی نماز ادا کی، نماز پڑھ کے لوگ گھروں کو چلے گئے اور میں وہیں کونے پر بیٹھ کر انتظار کرنے لگا، اور آقا کریم علیہ السلام کی طرف آنا تھا کہ حضور میری ماں کی بخشش کی دعا کیجئے، لیکن حضور اپنے معمولات عبادت میں مصروف تھے اور میرے سے ہمت نہ ہو سکی کہ میں حضور کو عرض کر سکوں، اور وقت اتنی تیزی سے سمٹا کہ عشاء کی اذان کا بھی وقت ہو گیا۔ اذان ہوئی، اقامت کہی گئی، محبوب علیہ السلام نے نماز پڑھائی، لوگ نماز پڑھ کے گھروں کو چلے گئے اور میں وہیں پر کونے میں بیٹھ کر انتظار کرنے لگا۔ گھر جانے لگتا تو خیال آتا ایک نماز کی چھٹی لے کر آئے تھے، اب نمازیں بھی 2 ہو گئی ہیں، بغیر دعا کے چلے گئے تو ماں ناراض ہوگی، ماں نے تو چھٹی سی شرط پہ دی تھی کہ میرے لیے بخشش کی دعا کروانا۔ حضور علیہ السلام کی طرف آنے لگتا تو قدم رک جاتے کہ ادب مانے تھا، جب حضور اپنے معمولات عبادت میں مصروف ہیں تو میں درمیان میں مخل کیوں ہوں؟ فرماتے اسی کش مکش پہ بیٹھا تھا کہ میں کیا کروں۔ آقا کریم علیہ السلام تھوڑی دیر کے بعد اپنے مصلی امامت سے اٹھے اور کاشانہ اقدس کی طرف بڑھنے لگے تو میرا دل دھڑکنے لگا کہ حذیفہ اب تو موقع ہاتھ سے جا رہا ہے، اگر اب حضور گھر چلے گئے پھر تو صبح ملاقات ہوگی۔ فرماتے غیر ارادی طور پر نہ چاہتے ہوئے بھی میرے قدم کچھ تیز ہوئے تو قدموں کی آہٹ اور آواز پیدا ہوئی۔ آقا کریم علیہ السلام نے رات کے اندھیرے میں پیچھے پلٹے بغیر پوچھا من ھذا، کون ہے جو میرے پیچھے پیچھے آ رہا ہے؟ حذیفہ تو نہیں ہے؟ قلت نعم، جی جی حضور میں حذیفہ ہی ہوں۔ حضور فرمایا حذیفہ اللہ تجھے بھی بخشے تیری ماں کو بھی بخشے، بتا کام کیا ہے؟ حذیفہ اللہ تجھے بھی بخشے تیری ماں کو بھی بخشے، بتا کام کیا ہے؟ بندہ مٹ نہ جائے آقا پر تو وہ بندہ کیا ہے؟ بندہ مٹ نہ جائے آقا پر تو وہ بندہ کیا ہے؟ بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے؟ ابھی حذیفہ گھر سے نہیں چلے تھے کہ حضور کو پتا تھا حذیفہ کس بات کی چھٹی مانگ رہے۔ فرمایا حذیفہ اللہ تجھے بھی بخشے تیری ماں کو بھی بخشے، بتا کام کیا ہے؟ اب حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش کھڑے ہیں کہ کام کیا بتاؤں، اتنے کریم آقا ہیں کہ کام تو لبوں تک بھی نہیں پہنچنے دیتے۔ علماء فرماتے ہیں جو ہم حضور علیہ السلام کی دہلیز پر اپنے دکھڑے، اپنی حاجتیں، اپنی درد بیان کرتے ہیں، کہا یہ سب کچھ صرف اپنے دل کی تسلی کے لیے ہوتا ہے، ورنہ وہ محبوب تو بند لبوں کی کہانیاں بھی جانتے ہیں، وہ تو بند سینوں کی داستان بھی جانتے ہیں۔
اب حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں تو حضور فرماتے حذیفہ بتاؤ نا کیا کام. آقا کریم علیہ السلام نے خود وقفہ سکوت توڑا اور حضور فرمایا کہ حذیفہ سنو، ان ھذا ملک لم ينزل الارض قط. ابھی ایک فرشتہ میرے پاس آیا تھا جو آج سے پہلے کبھی زمین پر نہیں آیا، اور حذیفہ آج وہ اسپیشل رب سے اجازت لے کر آیا تھا کہ مالک مجھے اجازت دینا میں بھی تیرے رسول کو جا کے سلام نہ کر کے آؤں. تو حذیفہ وہ ہمیں سلام کرنے آیا ہوا تھا. کیا خیال ہے یار، آسمان پہ رہنے والے فرشتے ہو کر مدینے والے کو آ کے سلام کریں تو پھر کمال ہے مدینے والے کا یا کہ نہیں. فرمایا حذیفہ وہ ہمیں سلام کرنے آیا ہوا تھا. اپنی اولادوں کو یہ وظیفہ پڑھا دو، صبح بھی حضور کو سلام، دوپہر بھی محبوب کو سلام، رات بھی حضور کو سلام. تو یار کبھی تو حضور پوچھیں گے نا کہ یار یہ کس کا بیٹا ہے روزانہ ہمیں سلام پیش کر رہا ہے. تو اپنی اولادوں کو یہ وظیفہ دیا جائے. محرم الحرام کے یہ بابرکت ایام ہیں، کثرت کے ساتھ آل رسول پہ درود پڑھو، کثرت کے ساتھ اصحاب رسول کی بارگاہ میں خدمتاں پیش کرو اور ان کی عقیدتوں کے رنگ جو ہے وہ اپنی اولاد کو سکھاؤ. تو فرمایا حذیفہ وہ ہمیں سلام کرنے کے لیے آیا، اور حذیفہ اس نے مجھے آ کر بتایا ہے کہ میری بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں اور میرے بیٹے حسنین کریمین جنتی جوانوں کے بھی سردار ہیں. سیدہ شباب اہل الجنہ، یہی دو نوجوان ہیں جو جنتی جوانوں کے بھی سردار ہیں. آقا کریم علیہ السلام محبت کیا کرتے تھے تو پھر صحابہ بھی ساری زندگی اہل بیت سے پیار کرتے نظر آتے. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا پیار کیا کرتے تھے. ایک دن عصر کی نماز پڑھ کر مسجد سے باہر نکلے تو مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ تھے. تو گلی میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھیل رہے تھے. یہ چھوٹے بچے تھے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھ کر شہزادے کو اٹھایا اور اٹھا کے کندھوں پہ بٹھایا. کیوں اٹھایا ہوگا؟ چھوٹے بچے تھے، آل رسول تھے، خاندان نبوت تھا، خون رسول تھا، اچھے لگے، پیارے لگے، اٹھا کے کندھوں پہ بٹھا لیا. بات محبت کی ہے، بات سمجھ آتی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے تھے، دوستوں کے بیٹے بھتیجے لگتے ہیں، بات محبت کی ہے، بات سمجھ آتی ہے. لیکن آپ اس جملے کا بھی ذوق لیجئے گا، جناب ابو بکر صدیق جانتے کہ یہ والی سنت بھی ادا کر لیتے ہیں. اٹھا کے شہزادے کو کندھے پہ بٹھایا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھ کر کہا، علی ایک بات نہ کہوں؟ عرض کی حضور ارشاد فرمائیں. کہا یہ جو حسن ہے نا یہ بیٹا تو آپ کا ہے لیکن آپ پر تو نہیں لگتا ہے، مجھے تو میرے رسول کی شبیہ لگتی ہے، مجھے تو حضور کی یاد آتی ہے ان کو دیکھ کر. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے، ابو بکر میں نے کب کہا یہ مجھ پر ہے؟ یہ واقعی اپنے نانا کی ہی شبیہ ہے، یہ اپنے نانا ہی کی تصویر ہے. صحابہ کتنا پیار کیا کرتے تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انداز دیکھیے. جب وظائف بانٹنے لگے، اپنے بیٹے کو وظیفہ دیا تو آگے شہزادے بھی کھڑے تھے، ان کی خدمت میں 2 گنا وظیفہ پیش کیا. تو بچے ہوتے ہیں. تو بیٹے نے سوال کر دیا، کہا حضرت میں ان سے عمر میں بھی بڑا ہوں اور میں نے جہاد بھی کیا ہے، مجھے ان کے جتنا یا ان کو میرے جتنا حصہ دیا جاتا تو بات اور تھی، میرے سے بھی 2 گنا وظیفہ زیادہ کیوں دیا جا رہا ہے؟ تو جب یہ بات کہی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں آگے کہا، بیٹا عمر تمہیں بھی 2 گنا وظیفہ دے گا لیکن عمر کی ایک شرط ہے. کہا جی وہ شرط کیا ہے؟ کہا بیٹا پہلے ان کے نانا کے جیسے نانا لا کر دکھاؤ، کہا ان کے بابا کے جیسے بابا لا کر دکھاؤ، کہا ان کی والدہ جی جیسی والدہ لے کر آؤ، کہا یہ رشتے تم لے کر آ جاؤ، عمر تمہیں بھی 2 گنا وظیفہ عطا کرے گا. کہا جانتے ہو ان کے نانا کون ہیں؟ کہا ان کے نانا تو وہ ہیں جن کے پیچھے سارے نبی ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. ان کے بابا تو جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور ان کی والدہ تو سیدہ فاطمہ بنت رسول ہیں. کہا یہ رشتے تم لے کر آ جاؤ، عمر تمہیں بھی 2 گنا وظیفہ عطا کرے گا. عمر یہ نہیں دیکھتے کہ عمر کو پیارا کون لگتا ہے، عمر تو یہ دیکھ رہے ہیں عمر کے رسول کو زیادہ پیارا کون لگتا ہے. اللہ، یہ وہ محبتوں کا دین ہے، یہ وہ الفتوں کا پیغام ہے جو ہمارے اسلاف نے ہم تک پہنچایا ہے. یہ فتنوں کا دور ہے. میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا
اپنی اولادوں کو ادب والا دین سکھاؤ، محبت والا دین سکھاؤ، عقیدت والا دین سکھاؤ۔ میرے استاذ مکرم اکثر فرمایا کرتے ہیں کہ یار کوئی چیز پرانی ہو جائے، نئی چیز خرید لیا کرو، نئی چیز میں جدت ہے، نئی چیز میں سہولت ہے، نئی چیز میں آسانی ہے، لیکن بیٹا یاد رکھنا دین جتنا پرانا ہوگا اتنا گنبد خضرا کے مکی کے نیڑے ہوگا۔ ہم نے دین نیا نہیں لینا، دین وہی ہے جو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری لے کر آئے ہیں، دین وہی ہے جو داتا گنج بخش علی اجمیری لے کر آئے ہیں، دین وہی ہے جو شاہ رکن عالم لے کر آئے ہیں، دین وہی ہے جو شاہ نقش بند بخاری لے کر آئے ہیں۔ دین وہ سکھاؤ اپنی اولادوں کو جو حضرت پیر فیض الحسن شاہ صاحب بیان کیا کرتے تھے۔ آپ خطبہ دے کے نکلنے لگے، ایک نوجوان نے آپ کا بازو پکڑ لیا، کہا حضرت ایک مسئلہ تو بتا دے۔ کہا بیٹا پوچھو کیا ہے؟ کہا یہ بتائیں کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ افضل ہیں یا کہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ افضل؟ پوچھنے والے نے تو آپ کو پھنسانا چاہا کہ اگر اس طرف کھڑے ہوں گے تو میں دوسری طرف آ جاؤں گا، اگر ادھر آئیں گے تو میں ادھر آ جاؤں گا۔ لیکن جن کو عقائد کی خیرات گنبد خضرا کے مکی کے قدموں سے ملی ہو، انہیں بلا سوال کوئی پریشان کرے گا؟ کہا بیٹا یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے؟ کہا حضرت آپ ارشاد فرما دیں۔ کہا بیٹا دیکھو، اگر تم دیکھو بیٹی ہونے کی حیثیت، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیٹی ہیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیٹی ہیں جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو بیٹا یہ بلا کیسے ہو سکتا ہے کہ نبیوں کے امام کی بیٹی سے جناب ابو بکر کی بیٹی افضل ہو جائے؟ تو کہا جی یہ تو نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ شاید یہ بات اس کی سمجھ میں جلدی آ جانی تھا، پہلے یہ والی سنائی۔ کہا بیٹا اب دیکھو بیوی ہونے کی حیثیت، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیوی ہیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیوی ہیں جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو بیٹا یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ نبیوں کے امام کی بیوی سے جناب علی المرتضیٰ کی بیوی افضل ہو جائے۔ یہ وہ محبتوں کی گرہ ہے جس کو سمجھ آ گئی اس کا دین بچ گیا، جس کو سمجھ آ گئی اس کا عقیدہ بچ گیا، جس کو سمجھ آ گئی اس کا نظریہ بچ گیا۔ اور مجھے اور آپ کو یہ سکھایا گیا ہے ادب، محبت، پیار، عقیدت، اور یہ بڑی بات ہے یار، یہ بڑی چیز ہے جو اپنی روحوں میں اتارنے کی ضرورت ہے۔ عقیدت و محبتوں کا عنوان نسبت رسول ہے، اور وہ نسبت جس کو مل جائے وہ برکتوں والا، وہ عظمتوں والا ہو جاتا۔ اللہ اکبر۔ اچھا میں کہتا ہوں یہ تو آل رسول ہیں، یہ تو خاندان نبوت ہے یار، یہ تو اصحاب رسول، تو بات بڑی اونچی ہے۔ آل رسول و اہل بیت رسول ہونا تو اعزاز بڑا اونچا ہے۔ اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ عقیدت کیا ہے، محبت کیا ہے، تو میں ایک شعر سنا کر مکمل کروں گا بات کو۔ ذرے اس خاک کے تابندہ ستارے ہوں گے، ذرے اس خاک کے تابندہ ستارے ہوں گے، جس جگہ آپ نے نالین اتارے ہوں گے۔ زمین پر پڑے ہوئے ریت کے وہ ذرے، وہ خاک ہے، وہ مٹی ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں۔ کتنی مٹی ہے جو ہماری گلیوں میں پڑی ہے، کبھی کسی نے اٹھا کے بوتلوں میں سنبھالی تو نہیں ہے، سب کو پتہ یہ خاک ہے، یہ مٹی ہے، اس کی کیا قیمت ہے۔ لیکن اگر اس مٹی کو نسبت ہو جائے میرے حضور سے، نہیں حضور والا، میرے حضور تو پھر میرے حضور ہے۔ اگر اس مٹی کو نسبت ہو جائے میرے حضور کے گھر والوں سے، نہیں حضور والا، وہ تو میرے حضور کے گھر والے ہیں۔ اگر اس مٹی کو نسبت ہو جائے میرے حضور کے اصحاب سے، نہیں حضور والا، وہ تو میرے حضور کے اصحاب ہیں۔ اگر اس مٹی کو نسبت ہو جائے میرے حضور کے قدموں سے لگے ہوئے نالین سے، تو یار یہ پھر مٹی نہیں رہتی، یہ خاک مدینہ شفا بن جاتی ہے۔ کیا خیال ہے ان کے تو قدموں سے لگے ہوئے نالین کی تو مٹی کا مقابلہ نہیں ہو سکتا ہے، اور آپ چلے ہیں ان کے اصحاب کی بات کرنے، اور آپ جناب چلے ہیں کہ آل رسول کی بارے میں بات کریں۔ رک جائیے، ہمارے اسلاف نے ہمیں یہاں کھڑا کیا کہ ان کے تو شہر کی تو مٹی، آقا کریم علیہ السلام جب واپس آئے نا غزوہ سے، حضور واپس پلٹے،
تو جو مجاہدین تھے ان کے گھوڑوں کی ٹاپوں سے گرد و غبار اڑا، تو کسی نے اپنا کپڑا جو ہے وہ چہرے پہ رکھنا چاہا، تو میرے حضور کو اچھا نہ لگا. حضور میں کپڑا نیچے کر لو، رب نے میرے مدینے کی مٹی میں بھی شفا رکھی ہوئی ہے. تو ان کے تو شہر کی مٹی کا مقابلہ نہیں ہو سکتا ہے جناب. اللہ. اور یہ نہ ہو کہ کوئی کہہ دے یہ کیا بات ہوئی، ایک اردو کا شعر پڑھا اور سارا دین وہی بنا دیا. تو یہ تو صرف سمجھنے کے لیے آسان لہجے میں بتایا ہے، اور اگر آپ قرآن کے لہجے سے یہ مضمون پڑھیں تو میں تو ان کے قدموں سے لگے ہوئے نالین کی مٹی کی بات کر رہا ہوں. قرآن نے تو اس سے آگے کی بات کی ہے. قرآن کا لہجہ دیکھیے، عقیدت کیا ہے، محبت کیا ہے، دین کیا ہے، الفت کیا ہے، عظمت رسول کیا ہے. حضور میں اور آپ کیا جانیں، ذرا قرآن کا لہجہ دیکھیے. قرآن کہتا ہے وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا. قرآن کا لہجہ سنیے. قرآن کہتا ہے محبوب مجھے تیرے غلاموں کے گھوڑوں کے قدموں سے لگی ہوئی کھریاں نہیں، ان کھریوں کے پتھروں سے ٹکرانے کے بعد جو ایک شرارہ پیدا ہوتا ہے، محبوب میں رب ہو کے اس شرارے کی بھی قسم اٹھاتا ہو. محبوب کی قسم نہیں ہے، محبوب کے غلاموں کی قسم نہیں، محبوب کے غلاموں کے گھوڑوں کی بھی قسم نہیں ہے، محبوب کے غلاموں کے گھوڑوں کی کھریوں کی اس کی قسم بھی نہیں. محبوب کے غلاموں کے گھوڑوں کی کھریوں کے پتھروں کے ٹکرانے کے بعد ایک چھوٹا سا آگ کا جو شعلہ پیدا ہوتا ہے، جو شرارہ پیدا ہوتا ہے، جس کا وجود ایک لمحے کے لیے ہے، رب ہو کے فرماتا ہے محبوب میں اس شرارے کی بھی قسم اٹھاتا ہوں. کیا خیال ہے یار، محبوب کے غلاموں کے گھوڑوں کے پتھروں سے ٹکرانے کے بعد جو ایک لمحے کے لیے شرارہ پیدا ہو، رب کو تو وہ بھی پیارا لگتا ہے. کیا خیال ہے 23 سال میرے حضور سے کندھے سے کندھا ملا کر سایہ بن کر جو جناب ابو بکر جڑے رہے ہیں، ان کی شان کا عالم کیا ہوگا، ان کی شان کا عالم کیا ہوگا. وہ نواسہ رسول جن کے لبوں پہ حضور اپنے ڈائریکٹ لب رکھ دیتے ہیں، ان کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا. تو یہ عنوان محبتوں کا ہے، یہ عظمتوں کا عنوان ہے. ہمیں تو بزرگوں نے یہاں کھڑا کیا، ذرے اس خاک کے تابندہ ستارے ہوں گے جس جگہ آپ نے نالین اتارے ہوں گے. تو یہ محبتوں کا دین ہے، یہ الفتوں کا دین ہے. لڑائی جھگڑے فتنے فسادات، یہ فرقہ واریت، یہ آگ جس نے امت کو توڑ دیا، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ ادب کا لہجہ بھول بیٹھے، ہم نے عقیدت محبت کو چھوڑ دیا. اور یہی وجہ، یہ بنیاد ہے اسلام کی. محبت رسول بنیاد دین ہے، محبت اہل بیت یہ بنیاد دین ہے، محبت اصحاب رسول یہ دین کی بنیادیں ہیں. مجھے اور آپ کو اپنی نسل نو کی طرف یہ منتقل کرنا ہے. اور یہ کیسے منتقل ہوگا، وقت سمٹ گیا، میں بات مکمل کروں. اس کے منتقل کرنے کا سادہ سا انداز یہ ہے کہ ہم اپنے گھروں میں بیٹھ کر اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اپنے رسول کے صحابہ کی بات سنائیں، اپنے حضور کے گھر والوں کی بات سنائیں. کبھی ان کو حضرت ابو بکر کی بات سناؤ، کبھی حضرت عمر، حضرت عثمان و علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سناؤ. کبھی ادھر سے آؤ تو کبھی کہو بیٹا ان کی بیٹی تو سیدہ فاطمہ بنت رسول ہے. کبھی امام حسن کی داستان سناؤ، کبھی امام حسین کی کہانی سناؤ. تو ان کے سینوں میں پیار پیدا ہوگا. کوئی سادہ سا کلاس روم تھا، استاد نے بچوں سے ایک سوال پوچھا کہ بیٹا آپ بڑے ہو کر کیا بنیں گے. اب مختلف بچے مختلف جواب دیتے ہیں. کوئی کہتا ہے میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں، کوئی کہتا ہے میں انجینئر بننا چاہتا ہوں، کوئی کہتا ہے میں ٹیچر بننا چاہتا ہوں، کوئی کہتا ہے میں پائلٹ بننا چاہتا ہوں. ظاہر بات ہے جو بچوں کو ہم سکھاتے ہیں بچے اسی کے مطابق بات کرتے ہیں. اب بات چلتے چلتے ایک بچے تک پہنچی تو استاد نے پوچھا بیٹا آپ بڑے ہو کر کیا بننا چاہتے ہیں. تو وہ بچہ اعتماد سے کھڑا ہوا اور اس نے کہا استاد جی میں نہ بڑے ہو کر صحابی رسول بننا چاہتا ہوں. کہا بیٹا، تو کہا جی میں صحابی رسول بننا چاہتا ہوں. تو استاد صاحب بصیرت اس نے بیٹے کو قریب کر لیا. کہا بیٹا آپ صحابی رسول کیوں بننا چاہتے ہیں؟ تو جو بچے نے جواب دیا وہ میرے 35-40 منٹ کا خلاصہ ہے. اور وہ ایک بات تھی،
اس نے کہا استاد جی میں صحابی رسول اس لیے بننا چاہتا ہوں کہ اصل بات یہ ہے کہ جب میں رات سونے لگتا ہوں نا تو میری ماں مجھے روزانہ ایک صحابی رسول کا قصہ محبت سنا دیتی ہے، اور صحابی وہ ہوتا ہے جو نبی سے ٹوٹ کر پیار کرتا ہے۔ میں ٹوٹ کر پیار کرنے والا صحابی رسول بننا چاہتا ہوں۔ جب مائیں بچوں کو کہانیاں اصحاب رسول کی سنایا کرتی تھی تو بچوں کے دل میں یہ امنگ پیدا ہوتی تھی کاش میں بھی صحابی رسول ہوتا، لیکن جب سے ہمارے گھروں میں ٹی وی، انٹرنیٹ اور نہ جانے کیا کچھ آ گیا، ہمارے سینوں سے ادب چھین لیا گیا، ہمارے سینوں سے محبت چھین لی گئی ہے۔ آئیے اس دور کا اہم جو ہے وہ رکن یہ ہے کہ ہم حضور کا پیار سینوں میں پیدا کریں۔ آقا کریم علیہ السلام نے باقاعدہ میری اور آپ کی حضور علیہ السلام نے باقاعدہ جو ہے وہ ارشاد فرمایا علموا اولادکم ثلاث خصال، اپنی اولاد کو 3 چیزیں ضرور سکھانا۔ حب نبیکم، اپنے نبی کا پیار سکھانا، یہ سب سے پہلی ذمہ داری ہے، بطور امتی میری ذمہ داری ہے کہ میں نے اپنی اولاد کے سینے میں حضور کا پیار ڈالا۔ یہ سب سے پہلی ذمہ داری ہے میری، آپ کی ذمہ داری ہے، اور اس پر ہمیں محنت کرنی پڑے گی۔ بچوں کو بتانا پڑے گا کہ بیٹا وہ کس قدر عظمتوں والے رسول ہیں۔ اللہ اکبر، ان کو بتانا پڑے گا بیٹا او سڑیاں کھجوراں اگا جاندائے، او پتھراں تی کلمے پڑھا جاندائے، قطرے کو سمندر ذرے کو ستارہ کرتے ہیں، کونین کو خم آ جاتا ہے جب زلف سمارا کرتے ہیں۔ ان کو عظمت رسول کا حوالہ بتانا، ان کو بتانا ہوگا بیٹا سائنس کی نفی نہیں ہے، لیکن جس سائنس کے اوپر تم جو ہے وہ پڑھنے کے لیے لگایا ہے وہ سائنس تو یہ کہتی ہے کہ چاند کے چھاتی پہ ہم نے قدم رکھ لیا ہے، اور یہ فخر کر رہی ہے، نازا ہے سائنس کہ ہم نے چاند کی چھاتی کو بھی جو ہے فتح کر لیا ہے، اور ہم جو ہے وہ سفر چاند کا مکمل کر چکے ہیں۔ سائنس اس بات پہ نازا ہے کہ ہم چاند تک پہنچ گئے ہیں، لیکن بیٹا ہم نے جن کا کلمہ پڑھا ہے سائنس تو چاند تک پہنچ کے فخر کر رہی ہے، ہمارے رسول تو وہ ہیں جو چاند کو قدموں میں بلا کے بھی فخر نہیں کرتے ہیں۔ ان کو بتانا ہوگا کہ ہمیں اس طرف توجہ رکھنی ہے، عظمتوں کا حوالہ ہے حضور کی عظمت، اور جب آقا کریم علیہ السلام کی عظمت آپ سنائیں گے تو یہ فطرت ہے کہ انسان جس شخص کی عظمت سنتا اس کا پیار سینے میں پیدا ہوتا ہے۔ تو جب آپ حضور کی عظمتیں، آقا کریم علیہ السلام کی سیرت کی بلندیاں اور ان کے کردار کی روشنیاں اور ان کے اخلاق کے انوار آپ اپنی اولاد کو سنائیں گے تو اولاد کے سینوں میں پیار پیدا ہوگا۔ دوسری ذمہ داری یہ ہے وَحُبَّ أَهْلِ بَيْتِهِ، فرمایا میرے اہل بیت کا پیار سکھاؤ۔ اہل بیت کے مفہوم میں اصحاب رسول بھی شامل ہیں، ہمیں اس بات پہ اہتمام کرنا ہے، اور اگر ہم یہ نہ کر سکے تو کل ہم سے یہ سوال ہے، نہ ادھر ادھر کی بات کر، مجھے یہ بتا قافلہ کیوں لٹا، مجھے راہزنوں سے غرض نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے۔ تو گھر کا حاکم تھا، کرکٹ کے میدانوں سے لے کے ٹی وی پہ آ کے ناچنے والوں تک کی خبریں تیرے بچوں کو تھی، تیرے بچوں کو آل رسول کی خبر کیوں نہ ہوئی، تیرے بچوں کو اصحاب رسول کے تذکرے کیوں یاد نہ رہے۔ یہ میری ذمہ داری ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، اس پر ہم نے محنت کرنی ہے۔ جب کوشش کریں گے اللہ دلوں میں ڈالے گا، اور یہ تذکرے یہ جو ہے یہ محرم الحرام کی جو محافل جو دروس قرآن مجید کا سلسلہ ہے، اس کا بڑا مقصد بھی ایک یہی ہے کہ ہم اپنی نوجوان نسل کو بتائیں کہ بیٹا تم نے تو کارٹون کے اندر سپر مین دیکھا ہے کہ جو ہوا میں یہاں سے اڑتا تو وہاں پہنچ جاتا، تم اس کو کہتے ہو سپر مین۔ بیٹا یہ تو کارٹون کا بنایا ہوا سپر مین ہے، تم نے حقیقت میں سپر مین دیکھنا کربلا کے راہی کو آ کے دیکھو، کربلا کے کاری کو دیکھو، 71 لاشیں، 71 بدن کٹوانے کے باوجود 22,000 کی ننگی تلواروں کے سامنے ایک شخص 56 سال کی عمر میں ڈٹا ہوا ہے، تو یار کائنات نے اس سے بڑا بھی کوئی سپر مین دیکھنا تھا۔ یہ حضرت امام علی مقام کا کردار، ان کی روشنیاں، ان کے چراغ، ان کے اجالے اور ان کی استقامت، یہ ہمیں نوجوان نسل کے سامنے رکھنا ہوگی، اور ان کو بتانا ہوگا بیٹا کہ یہ اتنے جرأت مند لوگ ہیں جن کے ساتھ ہماری نسبت ہے اور اتنی استقامت رکھتے ہیں، ان کے ساتھ ہمارا تعلق ہے۔ اور تیسری بات ارشاد فرمائی وَتِلَاوَةَ الْقُرْآنِ، اور قرآن مجید کا پڑھنا سکھاؤ۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی اولادوں کو اچھا قرآن پڑھنا سکھائیں۔ ناظرہ قرآن مجید کا اہتمام یہ سب سے اول ترجیح ہے، اور میں جو لوگ قرآن مجید پڑھانے کا مزاج رکھتے ہیں ان کو اللہ نے یہ سعادت دی ہے
میں ان سے کہنا چاہوں گا یہ چھوٹا کام نہیں ہے، کائنات میں یہ بہت بڑا کام ہے۔ اگر آپ اپنے بچوں کو، اپنے محلے کے بچوں کو، اپنے خاندان کے بچوں کو، اپنے شہر کے بچوں کو اوپر سے دیکھ کر بھی قرآن سکھا دیتے ہیں، یہ بہت بڑا کمال ہے۔ میرے حضور نے فرمایا کہ تم میں بہترین وہ ہے جو خود قرآن سیکھتا ہے اور اوروں کو قرآن سکھاتا ہے۔ بہترین شخص اس کو کہا گیا، لہذا اس کے لیے مجھے اور آپ کو محنت کرنا ہو۔ اور جیسے بچہ قرآن مجید اوپر سے دیکھ کر پڑھنا سیکھ لے تو پھر ہم اپنے بچوں کو ترجمہ القرآن کی طرف ضرور لے کر آئیں۔ اس وقت کی اشد ضرورت ہے کہ ہم اپنی اولادوں کو ترجمہ القرآن، فہم قرآن کی طرف لائیں کہ قرآن کہتا کیا۔ آج ہم اس سے بڑے دور ہو چکے ہیں، ہمیں لچھے دار تقریریں، سر والی تقریریں تو اچھی لگتی ہیں، لیکن ہمیں قرآن ذوق نہیں دے رہا۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے حقیقت تو قرآن ہے، اصل تو قرآن ہے، ہمیں اس کی طرف لگنا ہے اور اپنی اولادوں کو قرآن سکھانا ہوگا۔ اور جیسے جیسے وہ ترجمہ سیکھتے چلے جائیں، ساتھ ساتھ ہم ان کی عمل کی راہیں بھی درست کرتے چلے جائیں۔ یہ 3 ذمہ داریاں آج کے اس درس قرآن سے لے کر میں اور آپ گھر پلٹیں گے۔ فرمایا اپنے نبی کا پیار سکھاؤ، اپنے رسول کے گھر والوں کا پیار سکھاؤ، اور میں نے کہا اس میں صحابہ رسول کی محبت بھی شامل ہے، اور فرمایا کہ کتاب رحمت قرآن مجید کا پڑھنا سکھاؤ۔ یہ 3 کام اگر میں اور آپ کرنے میں کامیاب ہو گئے تو یقین جانیے ہماری دنیا بھی بہتر، ہماری عقبہ و ہماری آخرت بھی بہتر ہوگی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ ہمارے دوستوں کی کاوش کو قبول فرمائے۔ موسم کی شدت میں آپ لوگ اپنا قیمتی وقت نکال کر جمع ہوئے، اللہ سب کا آنا قبول فرمائے۔ ایک بار فاتحہ شریف پڑھ کے میں اور آپ شہدائے کرب و بلا اور دیگر صلحائے امت کے ارواح کو پیش کرتے ہیں۔ اللہ مجھے آپ کو توفیق عمل نصیب۔